تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کے ساتھ تعریف اور تنقید کا ایک طوفان جڑا ہوتا ہے۔ تیمور، جسے یورپ تمرلین کے نام سے جانتا ہے، بالکل ایسا ہی ایک نام ہے۔ اس کی میراث تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ تو آج ہم اسی کی تعمیر اور تخریب کی ناقابل یقین داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچیں، ایک شہر کی فتح کی یادگار، ایک ایسا مینار جس کی بنیادیں اینٹوں پر نہیں بلکہ انسانی کھوپڑیوں پر رکھی گئی ہوں۔ یہ منظر تیمور کی بربریت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اس طوفان کا پہلا جھونکا جس نے آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو دماغ کو گھما دیتا ہے۔ ایک شخص جو خود کو اسلام کی تلوار کہتا تھا، وہ صلیبی جنگوں سے زیادہ مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تیمور کو سمجھنا ہے نا، تو پہلے اس کی دنیا کو سمجھنا پڑے گا۔ 14ویں صدی کا وسطی ایشیا، منگول سلطنت بکھر چکی تھی، ہر طرف افراتفری تھی، ایک سیاسی خلا تھا، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک لنگڑے فاتح نے جنم لیا۔ اس کا نام ہی اس کی پہچان بن گیا، تیمور لنگ، یعنی لنگڑا تیمور۔ یہ ایک جسمانی زخم تھا، مگر اس نے تیمور کی روح میں ایک ایسی آگ جلا دی تھی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی، خود کو ہر قیمت پر ثابت کرنے کی آگ۔ اسے اقتدار پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا، یہ 18 سال کی لمبی جدوجہد کی کہانی ہے۔ 1 2 نہیں، 9 شکستیں، بار بار گرنا اور ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت سے اٹھنا۔ آخرکار 1370 میں سمرقند اس کے قدموں میں تھا اور تیموری سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ یہاں تیمور کی تلوار نہیں، اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان کی نسل سے تو تھا نہیں، تو پھر فاتح کیسے کہلاتا؟ اس نے ایک زبردست چال چلی، چنگیزی شہزادی سے شادی کر کے داماد کا لقب اپنایا اور ایک کٹھ پتلی چنگیزی خان کے نام پر امیر بن کر حکومت شروع کر دی۔ مطلب چنگیز کے نام کی دہشت کو اس نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اور یہاں سے تیمور کی فتوحات کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو بیک وقت تعمیر اور تخریب کی ایک ایسی داستان ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ بغداد نے ہمت کی سر اٹھانے کی تو تیمور نے انہی سروں سے مینار کھڑے کر دیے۔ حکم سیدھا تھا، ہر سپاہی 2 کٹے ہوئے سر لائے گا۔ نتیجہ، شہر کے باہر 90,000 کھوپڑیوں کے 120 مینار۔ یہ بغاوت کی قیمت تھی، اور باقی دنیا کے لیے ایک خاموش خوفناک پیغام۔ لیکن اسی خون کی ندی کے بیچ ایک بہت ہی عجیب حکم گونجتا تھا۔ معمار، عالم، فنکار اور کاریگر، ان سب کو امان تھیں۔ انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ زنجیروں میں جکڑ کر سیدھا سمرقند بھیج دیا گیا، ایک شہر کو تباہ کر کے دوسرے کو بنانے کے لیے۔ اب ذرا ایک منظر سوچیں، دمشق کا محاصرہ ہے۔ شہر کے باہر تاریخ کے 2 بڑے نام آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا مورخ ابن خلدون، دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا فاتح تیمور، اور ابن خلدون کے کاندھوں پر ایک پورے شہر کی قسمت کا بوجھ تھا۔ ابن خلدون، جس نے تاریخ کے عروج و زوال پر پوری کتابیں لکھ ڈالیں، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب گردن پر تلوار رکھی ہو نا تو فلسفہ کسی کام نہیں آتا۔ اس کی تعریف جان بچانے کی ایک کوشش تھی۔ وہ کچھ عالموں کو تو بچا گیا، لیکن دمشق کے جلنے سے نہیں بچا سکا۔ آخر میں طاقت نے اپنا جواز خون سے ہی لکھا۔ اب میدان میں اترنے والی تھیں اسلامی دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں۔ ایک طرف تیمور، وسطی ایشیا کا طوفان، دوسری طرف عثمانی سلطان بایزید، یلدرم یعنی بجلی کی کڑک، جو قسطنطنیہ کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا۔ یہ صرف سلطنتوں کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 اناؤں کا تصادم تھا۔ انقرہ کی جنگ نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تیمور کی فوجی حکمت عملی نے نہ صرف بایزید کو شکست دی بلکہ اسے زندہ گرفتار بھی کر لیا، اور اس ایک جیت کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کا شاید تیمور نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور یورپ کی فتح 50 سال پیچھے چلی گئی۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے بڑے تضاد کی طرف۔ آخر اس ساری بربادی کا مقصد کیا تھا؟ جواب تھا سمرقند۔ ہر تباہ شدہ شہر اس کے اپنے خوابوں کے شہر کی تعمیر میں ایک اینٹ کا کام دے رہا تھا۔ یہاں یہ تعلق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف دہلی، اصفہان، دمشق کی راکھ، اور دوسری طرف اسی راکھ سے اٹھتے سمرقند کے شاہکار۔
بی بی خانم مسجد اور گور امیر مقبرہ۔ یہ عمارتیں انہی شہروں سے لائے گئے غلام کاریگروں کے ہنر اور آنسوؤں سے تعمیر ہوئی تھیں۔ تیمور کے لیے عمارتیں صرف پتھر نہیں تھیں، وہ طاقت کا کھلا اعلان تھیں۔ ہر مینار، ہر گنبد چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اگر ہماری طاقت دیکھنی ہے تو ہماری عمارتوں کو دیکھو۔ یہ خوبصورتی نہیں، یہ دنیا پر حکمرانی کا کھلا ثبوت تھا۔ تو آخر میں تاریخ تیمور کو کیسے دیکھتی ہے؟ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ چلیں اس کی موت کے بعد کی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی میراث آج بھی اتنی متنازعہ کیوں ہے۔ تیمور کا خوف اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا۔ ایک کہاوت ہے کہ اس کی قبر پر لکھا تھا، جو میری قبر کو کھولے گا وہ مجھ سے بھی بڑا جنگی طوفان دنیا پر لائے گا۔ 20 جون 1941 کو سوویت سائنسدانوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک 2 دن بعد ہٹلر نے آپریشن باربروسا شروع کر دیا، تاریخ کا سب سے بڑا حملہ۔ تیمور نے دنیا کا نقشہ ایسے بدلا جیسے اس نے خود بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس نے گولڈن ہارڈ کو توڑا اور انجانے میں روس کے عروج کی بنیاد رکھ دی۔ بایزید کو ہرا کر قسطنطنیہ کو 50 سال کی مہلت دے دی اور اسی کی نسل سے بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی۔ تو آخر تیمور تھا کون؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ پوچھ کس سے رہے ہیں۔ ازبکستان کے لیے وہ بابا قوم ہے، یورپ کے لیے وہ عثمانی طوفان کو روکنے والا نجات دہندہ تھا، اور ایران، عراق اور ہندوستان کے لیے وہ ایک قساق تھا۔ ایک ہی شخص، تاریخ کی کتابوں میں 3 بالکل مختلف چہرے۔ تیمور کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب طاقت کا نشہ انسان پر چڑھتا ہے نا، تو اسے نہ خدا کا ڈر رہتا ہے نہ انسان کا درد۔ وہ ایسی عمارتیں بناتا ہے جن کی بنیادیں کھوپڑیوں پر رکھی ہوتی ہیں، اور تاریخ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ایسی طاقت کی شان و شوکت جتنی بھی بلند ہو، اس کی بنیاد ہمیشہ کھوکھلی رہتی ہے۔